سب سے پہلے تو آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری اسٹوری میں مین ٹائٹل کیا ہے، اسٹوری کس لڑکی کی ہے؟ ختیجہ۔ خدیجہ۔ خدیجہ کی کہانی ہے، آج ہم خدیجہ کی کہانی سننے جا رہے ہیں۔ خدیجہ کی بڑی جادوئی جو ہے وہ مہم تھی، وہ بہت ساری مہمات چلاتی تھی، اور سب سے زیادہ اگر اس اسٹوری کا میں آپ لوگوں کو مورڈ بتاؤں تو یہاں پر ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا وہ جادوئی ہوں گی، اور یہ ریالٹی کے اوپر بیسڈ نہیں ہوتی، یہ صرف ایک فرضی کہانی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہانی بھی آپ کی میم نے لکھی ہے۔ اب ذرا ہم سب سے پہلے والی دیکھ لیتے ہیں کہ مہم نمبر 1 کون سی تھی اس کی۔ اب ہم خدیجہ کی جو کہانی ہے نا وہ سنتے ہیں۔ اس کے بھی ہمارے پاس 5 پارٹس ہیں۔ کتنے پارٹس ہیں؟ 5 پارٹ۔ یس۔ سب سے پہلا جو خدیجہ کا ہماری کہانی کا پارٹ ہے نا وہ اس میں کیا ہے، اس کے پاس جادوئی خزانے کی تلاش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ایک دن جادوئی سائیکل خدیجہ کو دوبارہ جادوئی اسکول لے گئی، ٹھیک ہے؟ استاذہ نے بتایا کہ جادوئی خزانہ پر اسرار جنگل میں گم ہو گیا ہے۔ خدیجہ اپنے دوستوں کے ساتھ مہم پر نکلی۔ شرارتی جن اور شرارتی بلی جو ہے وہ اسے نظر آئی وہاں پر۔ اب ایک جو ہے نا وہ اس کے پاس قالین بھی تھا، وہ قالین ایسا تھا کہ وہ اڑتا ہوا قالین تھا، اس کے اوپر جو بھی انسان بیٹھتا وہ اڑنے لگتا۔ وہ جنگل میں پہنچے، پہلی والا دروازہ حل کیا اور آخر میں ایک چھوٹے سے ڈریگن کو ہنسا کر خزانہ واپس لے لیا۔ یعنی کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس جیسے اکثر ہم اس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا سٹوریز میں یا پھر موویز کے اندر، تو وہاں پر ایک بڑے سے ڈریگن ہوتے ہیں اور وہ ڈرا رہے ہوتے ہیں ان کو، تو ان کو چکمہ دے کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ سیم ویسے ہی اس نے بھی کیا تھا، خدیجہ نے بھی۔ اس طرح جو جادوئی اسکول تھا نا وہ تھوڑا سا بچ گیا تھا، کیونکہ اس کو وہ خزانہ مل گیا تھا، اور اس خزانے کے ذریعے سے انہوں نے اسکول کے لیے جو چیزیں تھیں، ایسیسریز تھیں، جیسے کہ فار ایگزامپل ٹیبلز، چیئرز، اس کے بعد بورڈز، اس کے بعد ڈورز، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے بنوائی تھیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ اس کہانی کا جو پارٹ ہے نا وہ ایک سمندر کے نیچے شہر تھا، جس شہر میں اس کا اسکول واقع تھا۔ اب ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا تو صرف سٹوریز میں ہوتا ہے اور یہ ریالٹی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا صرف سٹوریوں میں ہوتا ہے، اصل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ سمندر کے نیچے شہر بھی ہو سکتا ہے، بھلا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اب اگلے دن جو جن تھا نا اس کے پاس خدیجہ کے پاس، ٹھیک ہے؟ تو اس نے کیا کہا، میں نے سنا ہے سمندر کے نیچے ایک جادوئی شہر ہے۔ خدیجہ اور اس کے دوست اڑتے قالین پر بیٹھ کر سمندر پہنچ گئے۔ انہوں نے کیا کیا، وہاں ایک بڑا آکٹوپس دیکھا۔ کیا دیکھا؟ بڑا آکٹوپس، ٹھیک ہے؟ اب وہ جو آکٹوپس تھا اس نے بتایا کہ شہر کا جادوئی تاج گم ہو گیا ہے۔ خدیجہ نے تلاش کی اور ایک غار سے تاج کو ڈھونڈ لیا۔ اب وہ جو تاج تھا وہ وہاں سے اسے بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد ملا۔ سمندر کے سارے جانور خوش ہو گئے، اور اسی وجہ سے وہ خدیجہ کو بہت زیادہ پسند کرنے لگ گئے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ ان کا جو شہر تھا، شہر کی جو دریافت تھی، یعنی کہ انہوں نے جو سنا تھا کہ سمندر کے نیچے شہر ہے، تو انہیں وہ بھی پتہ چل گیا کہ ہاں واقعی وہاں پہ شہر ہے۔ شہر کس کا تھا؟ جانوروں کا تھا، ٹھیک ہے؟ جو سمندر میں رہتے تھے انہی کا شہر تھا وہاں پر، ٹھیک ہے؟ اب وہ جو تاج تھا جس کی تلاش کے لیے وہ نکل رہے تھے، تو اس کی تلاش میں وہ ایک غوفہ میں گئے، ٹھیک ہے؟ اور وہ جو غوفہ تھی نا اس کا دروازہ ایسا تھا کہ اس کے اندر نہ کوئی ایسی بات کہنی تھی جس سے وہ اس کا دروازہ کھلنا تھا غوفہ کا۔ جیسے کہ فار ایگزامپل ہم لوگ سنتے ہیں اکثر سٹوریز کے اندر، تو وہاں پہ کیا بتا رہے ہوتے ہیں، کھل جا سم سم، بند ہو جا سم سم، اس طریقے سے۔ تو وہ جو دروازہ تھا نا وہ پتہ کیسے کھلتا تھا، وہ صرف اور صرف خدیجہ کے نام سے کھلتا تھا۔ اور خدیجہ اس چیز کو سن کے، اس چیز کو دیکھ کے بڑی پریشان ہوئی، کیونکہ اس نے بہت سارے لفظ جو ہے اس نے وہاں پہ کوشش کیے تھے، ٹرائی کیے تھے، لیکن کسی بھی چیز سے نہیں کھل رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو صرف اور صرف خدیجہ کے نام سے۔ اب وہ حیران اور پریشان جب اندر گئی نا اس تاج کو اٹھانے کے لیے، تاج تو بالکل سامنے پڑا تھا، لیکن اس کے ارد گرد بہت سارے سنیکس تھے، اتنے سارے سانپ تھے اس تاج کے ارد گرد
کہ وہ گھبرا گئی. اس نے اپنی سسٹر کو، جو اس کی چھوٹی سسٹر تھی نا فاطمہ، اس نے اپنی سسٹر کو بلایا. اس نے کہا کہ فاطمہ ہم یہاں پر آ تو گئے ہیں، مجھے لگتا ہے ہم یہاں سے زندہ نہیں جا پائیں گے. اور جو فاطمہ تھی نا وہ بھی گھبرا گئی، وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی. لیکن پھر اچانک انہیں یاد آیا کہ ان کے پاس تو اڑتا ہوا قالین ہے. تو فاطمہ نے زینب کے کان میں خسر خسر کی، اور زینب جو ہے وہ اس میں بہت زیادہ خوش ہو گئی خدیجہ. ٹھیک ہے، اب خدیجہ جو ہے نا جلدی جلدی سے انہوں نے اپنے بیگ سے اڑتا ہوا قالین نکالا، اس کے اوپر بیٹھی، اور وہاں سے پھلانگ کے اس نے جلدی جلدی سے وہ تاج اٹھایا، اور سانپوں کو چکمہ دینے کے لیے اس نے فاطمہ کو وہاں پہ کھڑا کیا ہوا تھا. فاطمہ ان سب کو بہلا رہی تھی اور خدیجہ اوپر سے تاج اٹھا کے واپس آ گئی. سو اس طریقے سے انہوں نے وہ تاج اٹھایا تھا.